ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين مكين حنين كريم رؤوف رحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب سے پہلے اس ذات باری تعالیٰ کا، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس رب ذوالجلال کا کروڑ مرتبہ انگنت لاتعداد شکر ہے کہ جس نے آج جمعہ المبارک میں اکٹھے ہو کر مجھے آپ کو حضور علیہ السلام کی پیاری پیاری باتیں سنانے اور آپ کو یہاں پر آ کر حضور علیہ السلام کی پیاری باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائی. میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی اس ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے کی بدولت اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہر قسم کی پریشانیاں اور وباؤں سے ہمیں محفوظ فرمائے اور ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے اور میری زبان پر اللہ تبارک و تعالی کلمۃ الحق جاری فرمائے. آمین. سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کو کمالات عطا کیے، ہر نبی کو معجزے عطا کیے، ہر نبی کو پاورز عطا کی، ہر نبی کو اختیارات عطا کیے. مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس رب ذوالجلال نے یہ پاور دی کہ ان کو ایک عصا عطا کیا، ایک عصا دیا جس کی بدولت موسیٰ علیہ السلام وہ پتھر پر مارتے. قرآن پاک میں جس کا ذکر آتا ہے موسیٰ لقومہ فقلنا اضرب بعصاک الحجر. جب ان کی قوم نے پانی مانگا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو پتھر پر مارا. جب پتھر پر مارا تو 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر ایک قبیلہ نے اپنا اپنا گھاٹ جان لیا. اور پھر وہی عصا اس سے موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام اس سے تیل لگا کر آرام بھی فرمایا کرتے تھے. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ شان، یہ اوج، یہ مرتبہ عطا کیا اور ان کو بھی اختیارات سے نوازا. آپ جو تھے، آپ کی بارگاہ میں معذرات اگر کوئی نبینا آتا، اپنی آنکھوں سے اندھا آتا، آپ کی بارگاہ میں، حضرت عیسیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، آپ دم فرماتے اور دم کی بدولت جو ہے وہ نبینا سے بینا ہو جاتا تھا، اس کی آنکھیں روشن ہو جایا کرتی تھی. اور اسی طرح حضرت عیسیٰ کو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیارات دیا تھا کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے. اور آپ نے برملا، حضرت عیسیٰ نے اس کا اظہار برملا طور پر اپنی قوم کے سامنے فرمایا، جس کا ذکر قرآن کریم میں کچھ اس طرح سے آتا ہے. 12 نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد گرامی فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ میں شفا دیتا ہوں، یعنی میں شفا دیتا ہوں سفید داغ والے کو،
اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق، اور زندہ کرتا ہوں مردوں کو اس اللہ کے حکم کے مطابق۔ حضرات پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کے مقبولان بارگاہ الہیہ ہوتے ہیں، مقبول ہوتے ہیں، وہ جب اپنے جسم مبارک کا کوئی بھی حصہ کسی دوسرے شخص کو لگاتے جو بیمار ہوتا ہے، جو کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، تو وہ تندرست ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ شرف، یہ مقام، یہ رتبہ اور یہ پاورز عطا کی ہوئی تھی، طاقت دی ہوئی تھی کہ آپ کے جسم مبارک سے جو بھی کوئی چیز ٹچ ہو جائے، اگر وہ بھی کسی کو لگائی جائے تو وہ بندہ اگر بیمار بھی ہو تو وہ بھی تندرست ہو جایا کرتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام آپ کی جدائی میں آپ کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام روتے رہے، غمگین رہے، تو آنکھوں کی بینائی جب چلی گئی تو آپ کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو سے جب یہ سنا کہ عوام کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کی بنائی چلی گئی ہے، یعنی فراق میں، جدائی میں، حضرت یوسف کی جدائی میں جب آنکھیں چلی گئی، تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب یوسف علیہ السلام کو آ کر بتایا کہ آپ کے بابا حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں چلی گئی ہیں، تو اتنا سنا تو آپ نے، جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابیات بصیرا، تو آپ نے اپنا کرتا، اپنی قمیص مبارک اتار کر دی اور کہا بھائیو یہ لے جاؤ اور میرے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر یہ میری قمیص ڈالنا، تو اللہ کے حکم کے مطابق ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیص مبارک، کرتا مبارک لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام جب گئے اور آنکھوں پر، حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر وہ قمیص ڈالی، اس سے آنکھیں جو تھی وہ روشن ہو گئیں، اللہ کے حکم مطابق نور پھر لوٹ آیا۔ تو آپ نے یہ سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے عہدے اور معیار کے مطابق جو ہے طرح طرح کے معجزے، طرح طرح کے کمالات، طرح طرح کی پاورز، طرح طرح کے اختیارات سے ان کو نوازا تھا، مگر جو پاورز، جو اختیارات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیے، وہ کسی نبی کو، جو معجزے، جو کمالات ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیے، وہ کسی نبی کو وہ مقام، وہ رتبہ، وہ اوج، وہ بلندی، وہ شرف عطا نہیں کیا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا اظہار جو ہے تیسرے پارے میں فرما دیا کہ ہم میں کچھ لوگ وہ رسول ہیں جن کو ہم نے افضل کیا ہے اور بعضوں کو درجہ بڑھایا ہے، کچھ سے کلام ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں جس کو ہم نے بعض کو بعض پر افضل، کو بعض پر اعلیٰ کیا ہے، بعض کو بعض پر اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبہ عطا کیا ہے، اور ان میں سے بعض تو وہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کلام فرمایا، ان سے بات کی، اور بعض تو وہ ہیں جن کے درجوں کو بلند کیا۔ اب کلام فرمایا کوہ طور کی پہاڑی پر جب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا تھا اور بعض کے درجوں کو بلند کیا، وہ درجے حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، کہ جب وہ جلوہ قریب ہوا اور پھر ہوم قریب ہوا کہ تو جلوہ میرا دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لوں، تو مجھے دیکھ لے۔ معراج اللہ تبارک و تعالی اپنا دیدار کیا اور آپ کے درجے کو سب 1,24,000 انبیاء کرام کو مبیش تھے، مرتبہ، اوج، بلندی اور رتبہ اس میں سے اعلیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو
سب سے زیادہ کمال عطا فرمایا، اور مجھ سے بھی، کیونکہ حضور خود سراپا معجزہ بن کر تشریف لائے۔ اس لیے بے شک حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت آدم علیہ السلام صفی اللہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام نجی اللہ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ حبیب اللہ ہے۔ حضور نے خود اپنے غلاموں کو، اپنے امتیوں کو ارشاد فرمایا، مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک صفحہ نمبر 555 پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وَلَا وَأَنَا حَبِيبُ اللَّهِ، اے لوگوں جان لو کہ میں اللہ کا پیارا حبیب ہوں، میں اللہ کا پیارا حبیب ہوں۔ تو جب دیگر انبیاء کرام حضرت یوسف علیہ السلام کے پوتے سے یعقوب علیہ السلام کی حکم کے مطابق لوٹ آ سکتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں اس اللہ کے حکم کے مطابق، برس کے مریضوں کو شفا دے سکتے ہیں اس اللہ کے حکم کے مطابق، تو پھر کیوں نہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ وہ داخل بنا، وہ در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ کیوں نہ داخل بنا والوبا اور شاف خطا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قدا کیوں نہ ہو، اور ہے بھی، اور ہمارا یہ یقین ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ بیماریوں کو شفا ملتی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے ملتی ہے، حضور کا نام سے ملتی ہے، حضور کی عشق دل میں رکھنے سے ملتی ہے، حضور کی سے محبت رکھنے میں تمام وباؤں، روحانی جسمانی بیماریوں کا علاج اگر ہم اللہ کے حضور، اللہ تعالیٰ کے حضور اگر ہم دل میں عشق مصطفیٰ لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا، اور ہماری ان وباؤں کو، پریشانیوں کو، جو مصیبتیں ہیں اس وقت ہمارے ملک کے اندر اور پوری دنیا کے اندر کرونا وائرس کی، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو نجات عطا فرمائے گا اگر دل میں عشق مصطفیٰ ہوگا۔ ہم نے دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنا دیا ہے، تو لہذا یہ آزمائشیں ہم پر دوبارہ لوٹ آئی ہیں۔ آج مسجدیں ویران ہیں، آج ہمیں جو ہے وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا، ہمیں اپنے پڑے گا، ہمیں آج جو ہے توبہ استغفار کثرت کے ساتھ کرنی پڑے گی، تو پھر اللہ کے حضور اپنے پیشانیوں کو اپنے سجدہ ریزی کرنی پڑے گی، اپنی پیشانیوں کو جھکانا پڑے گا، تو پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہوگا اور ہم سے یہ آزمائش کو دور فرمائے گا انشاءاللہ۔ اگر ہم نے یہ طریقہ کار اختیار کر لیا، اللہ کے حضور جھکتے رہے، اللہ کے حضور جو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے رہے، پیشانی جھکاتے رہے، اللہ کے سے ڈرتے رہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے پیارے حبیب پر ہم کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہے، ذکر و اذکار کرتے رہے، تو ہماری ہر طرح کی وبائیں، پریشانیاں، ٹینشنز ہماری جو ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تفیض جو ہے وہ دور فرما دے گا۔ اور حضرات گرامی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ تو وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا جو ہے، چاہے وہ آپ کے منہ مبارک سے لے کر پاؤں مبارک تک، ہر جسم مبارک کا ایک ایک اعضاء جو ہے وہ اگر وہ جو ہے بابرکت ہے، ہمارے لیے باعث رحمت ہے، وہ اور جتنے بھی جس کسی صحابہ کرام کو کوئی مشکل درپیش آتی، سیدھا جو تھا وہ کیا کرتا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش ہو جاتا، اپنا مسئلہ بتاتا، اپنا ایشو بتاتا، اپنی پرابلمز بتاتا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے دعا فرماتے، فوراً مسئلہ حل ہو جایا کرتا تھا۔ حضرت مارج النبوت کتاب کا نام ہے، جلد نمبر 3 میں 557 پر حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے گھر میں پانی کا ایک کنواں ہے، لیکن اس کا پانی جو ہے بڑا ہی نمکین ہے، کڑوا ہے، وہ جب کوئی بندہ اس کو منہ لگاتا ہے تو پینے کو جی نہیں کرتا، بدبودار پانی ہے، حضور کو نظر رحمت فرمائیے، حضور کو نظر کرم کے لیے
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کہتے ہیں کہ ایک تشت لاؤ، ایک برتن لایا گیا، اس میں پانی لایا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پاؤں مبارک پاؤں جو تھے اس میں دھوئے، اور دھو کر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جاؤ یہ پانی سے بھرا تشت جو ہے برتن جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پاؤں مبارک دھوئے تھے اس کو لے جاؤ اور لے جا کر آپ جو ہے کنویں میں ڈال دو۔ جب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیا، وہ پانی کا برتن جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک پاؤں دھوئے تھے اس کو لے جا کر کنویں میں ڈالا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے کنویں میں ڈالا تو کنویں کا پانی شیریں میٹھا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہو گیا تھا، اور ایسا پانی ہو گیا تھا کہ جب بندہ ایک مرتبہ اس کو منہ لگا لیتا تو پھر جی نہیں بھرتا تھا، دل کرتا تھا کہ بندہ پیتا جائے پیتا جائے پیتا جائے، لیکن جی جو تھا وہ تھکتا نہیں تھا، پیاس جو تھی وہ بجھتی نہیں تھی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک کی برکت تھی کہ وہ کنویں کا پانی جو تھا وہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہو گیا۔ اسی طرح حضرات گرامی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی حضور کی بارگاہ میں ایک دفعہ پیش ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر میں بھی ایک کنواں ہے اور میں جب اس کا پانی پیتا ہوں تو نمکین کڑواہٹ محسوس ہوتی ہے، اس کا ذائقہ ٹھیک نہیں لگتا، اس کا ٹیسٹ ٹھیک نہیں ہے، تو کچھ کیجئے، کوئی نظر رحمت فرمائیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لباب دخن جو تھا، جو شیریں تھا، جو میٹھا تھا، اس کنویں میں ڈالا۔ جیسے ہی ڈالا حضرت انس فرماتے ہیں وہ کنویں کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو گیا تھا، اور پورے مدینہ منورہ میں کوئی کنواں ایسا نہیں تھا میرے کنویں کے علاوہ جس کا پانی جو تھا وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہو۔ یہ برکت تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لباب مبارک کی برکت تھی کہ وہ کنواں جو تھا اس کا پانی شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہو گیا، شیریں ہو گیا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہر طرح کے اختیارات اور پاورز عطا کی ہوئی تھی، طاقتیں عطا کی ہوئی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کو، اسی طرح ایک صحابیہ حضرت ام کلثوم ابن الخصیم احد کے مقام پر آپ کے گلے میں تیر لگا، جب تیر لگا تو اسی حالت میں حضور کی بارگاہ میں آئی اور عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ گلے میں تیر لگا۔ حضور نے اپنا لباب مبارک لگایا گردن پر اور جو زخم تھا وہ بھر گیا، وہ منمل ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اور اسی طرح ایک صحابی حضرت معاذ غزوہ بدر کے موقع پر آپ کا بازو ٹوٹ گیا، جب بازو ٹوٹ گیا ٹوٹے ہوئے بازو کو لے کر حضور کی بارگاہ میں آ گئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بازو ٹوٹ گیا ہے کافر کے وار سے، یہ بازو ٹوٹ گیا ہے، کوئی نظر رحمت فرمائیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لباب مبارک لگا کر آپ کے بازو کو وہیں پر فٹ کر دیا، جوڑ دیا۔ تو جوڑ دیا تو پھر آپ خلافت عثمانیہ تک زندہ رہے اور اس ہاتھ سے باقاعدہ کام کرتے رہے، مگر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لباب مبارک کی بدولت ہاتھ جوڑا تھا اسے کچھ بھی فرق نہ پڑا۔ اور حضرت قتادہ کی آنکھ عہد کے مقام پر نکلی تو وہی بیلا جو تھا، جو نکلا ہوا تھا، اس کو لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے، کہا کہ حضور آنکھ نکل گئی ہے تیر لگنے سے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آنکھ کے ڈیلے کو اس کے مقام پر رکھ کر فٹ کر دیا اور اس کے حضرت قتادہ کے لیے لباب فرمائی، لباب لگایا، اللہم اکسہ جمالا، اے اللہ قتادہ کو اور زیادہ خوبصورتی عطا کر۔ وہ فرماتے ہیں جو حضور نے آنکھ جوڑی تھی وہ تو نہیں دکھتی تھی، مگر جو دوسری آنکھ تھی وہ کبھی کبھار دکھتی تھی، لیکن حضور کے ہاتھوں سے جو آنکھ فٹ ہوئی تھی وہ کبھی نہیں دکھی۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے، اس ذات باری تعالیٰ نے، اس رب ذوالجلال نے یہ پاور، یہ چشمے، یہ اختیارات کے چشمے، یہ اختیارات کے منبع اور یہ معجزات اور کمالات اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ نے حضور کو عطا کیے ہوئے تھے۔ اور اسی طرح سامعین محترم، جب کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لباب دخن کی باتیں تو بہت زیادہ ہیں، اگر میں بات کروں تو بات بہت زیادہ کبھی مکمل نہیں ہوتی،
کیونکہ زندگیاں بھی ختم ہو جائیں اور قلم بھی ٹوٹ جائیں. کسی نے کہا تھا کہ زندگیاں ختم ہو جائیں گی اور قلم ٹوٹ جائیں گی، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہیں ہو سکتا. تو حضور کے اوصاف کا جو ایک لباب دخن ہے اس کا انصاف ہم سے پورا نہیں ہو سکتا. ہم تو بات کر ہی نہیں سکتے. اگر کرتے جائیں تو راتیں دن ختم ہو جائیں، لیکن حضور کے ایک ادا کی جو ہے بات وہ مکمل نہیں ہو سکتی. لیکن اس مختصر سے وقت میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت اور کمالات اختصار کے ساتھ مختصر آپ کو بیان فرماؤں، تو اس کے بارے میں کچھ عرض کروں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شگاردان نواسہ رسول یعنی حضرت امام حسن اور امام حسین، آپ جو تھے بچپن کا زمانہ تھا اور شدت کی پیاس جب محسوس کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک جو تھی آپ کے منہ میں ڈالی. جیسے ہی زبان مبارک آپ کے منہ میں ڈالی آپ کی پیاس بالکل ختم ہو گئی. اسی طرح سامعین محترم اسی طرح آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام اور صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ آپ جو تھے وہ نبوت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام تھے اور غلامی میں آپ نے زندگی بسر کی. وہ فرماتے ہیں کہ قبل از اسلام سے قبل وہ غلام تھے اور آپ کے مالک نے یہ شرط عائد کی ہوئی تھی کہ آپ اگر آزادی کا پروانہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں مجھ سے، تو آپ کو کیا کرنا ہوگا. کچھ شرائط اس مالک نے آپ کے سامنے رکھ دی. شرائط کیا تھی؟ اور اس نے فرمایا کہ آپ 300 کھجوروں کے درخت آپ کو دینے ہوں گے اور 40 اوقیہ سونا جو تھے وہ میری بارگاہ میں پیش کرنا ہوگا، مجھے دینا ہوگا، پھر میں تو آپ کو آزادی کا پروانہ دوں گا. تو مال غنیمت سے حضرت سلمان فارسی نے انڈے کے برابر سونا جو انڈے کے برابر تھا وہ لے گئے حضور کی بارگاہ میں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر اپنا لباب مبارک لگایا، اپنی زبان مبارک اس پر پھیر دی. اس مرغی کے انڈے کے برابر جو سونا جو تھا اس پر، تو وہ سونا جو تھا اس کا وزن 40 اونس اوقیہ ہو گیا. اوقیہ ایک پیمانہ ہوتا ہے، ایک سکہ ہوتا ہے جس کا جو 2.5 تولے سونے کے برابر ہوتا ہے. تو آپ نے جب اس کی بارگاہ میں یہ سارا پیش کر دیا، 300 کھجوروں کے درخت بھی دیے اور 40 اونس اوقیہ سونا بھی دے دیا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لباب کی برکت کی بدولت جو تھا وہ ہے تو تھوڑا سا، اتنا انڈے کے برابر جو تھا سونا تھا اور 40 اونس جو تھا اس کا وزن بن گیا. حضور کے لباب مبارک کی برکت کی بدولت اس کا وزن ہو گیا اور پیش کیا، اور نجات کا پروانہ، آزادی کا پروانہ اس سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل گیا. اسی طرح سامعین محترم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک کا ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ بندہ جس زبان میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کرتا، حضور اس کی زبان کو پہچان جایا کرتے تھے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بندے کو اس کی زبان میں جواب دیا کرتے تھے، اسی کی زبان میں اس سے گفتگو کیا کرتے تھے. اور آپ کی زبان مبارک سمندر کے اندر ایک قیمتی موتی تھا. آپ کا زبان مبارک جو تھا وہ قرآن کے دریا کے اندر وہ ایک ایسا قیمتی موتی تھا، وہ ایک ایسا جو تھا مچھلی تھی آپ کی زبان مبارک، جس کے اندر حضرت یونس کی جان محفوظ رہتی، اور آپ کی زبان مبارک پر ہر وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری رہتا. اور آپ کی زبان مبارک تو وہ مقدس زبان مبارک تھی جو شیریں مٹھاس تھی، اور آپ کی زبان مبارک تو وہ زبان مبارک تھی تو جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو دریائے جہالت میں بہ کر اور نوح علیہ السلام کے احوال کے مطابق چلتی اور قصب معراج تھی. اس لیے کسی نے کیا خوب کہا کہ وہ دہن، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام.
ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اور اسی طرح سامعین محترم اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت انس فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں موجود تھا، آپ کے جسم مبارک سے ایسی مہک ایسی خوشبو آئی، اس سے پہلے میں نے کوئی خوشبو اور ایسی مہک اور ایسی عطر سے زیادہ معطر اور خوشبو میں نے کبھی نہیں سونگی جو حضور کے جسم مبارک سے آیا کرتی تھی۔ سامعین محترم، حضور جس شخص سے مصافحہ کرتے تھے وہ شخص عرصہ دراز تک اس کے ہاتھوں سے آیا کرتی تھی، اور جس بچے پر شفقت کے لیے ہاتھ رکھا کرتے تھے تو وہ بچہ جو تھا منبع اور اس کا درجہ خوشبو میں بڑھتا تھا، اور جس جگہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گزرتے تھے وہ جگہ جو تھی خوشبو سے مہک اٹھتی تھی، اس جگہ جو تھی وہ خوشبوئیں پھیل جایا کرتی تھی، اور لوگ جو تھے آپ کو پہچان جایا کرتے حضور علیہ السلام کی خوشبو کو دیکھ کر سو کر کہ حضور ادھر سے گزرے ہیں، اور لوگ آپ کے پیچھے چلتے چلتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ جایا کرتے تھے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے سراپا معجزہ سراپا کمالات بنا کر بھیجا ہوا تھا، اور اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر جسم مبارک کی نشانیوں کو وہ خوب سے خوب کر بیان فرمایا، اور حضور سے جو چیز جو تھی وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو چیز بھی لگ جاتی وہ اعلیٰ سے اعلیٰ بن جاتے کرتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے محترم بڑے ہی اگر ہم صفاتی معجزات کو بیان کرنا چاہیں تو ہماری پہنچ سے باہر ہیں، وہ ہمارے لب ہمارے ہونٹ ہماری زبان ان کو بیان نہیں کر سکتی، لیکن جو اختصار کے ساتھ چند ایک باتیں ہیں وہ آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری عمر آپ نے کی زبان مبارک سے کبھی جھوٹ نہیں آیا، اور نہ ہی آپ نے کبھی جھوٹ بولا۔ آپ نے فرمایا انا نبی لا کاذب، میں اللہ کا نبی ہوں اور میں جھوٹ نہیں بولتا، اور آپ کو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا کہ کبھی آپ سے کبھی فعل جو تھا وہ سرگرد نہیں ہوا، نہ نبوت رسالت سے پہلے اور نہ نبوت رسالت کے بعد کبھی کوئی کبھی فعل آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سرگرد نہیں ہوا، اور کبھی کسی جنگ سے کسی غزوے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ آپ نے وہ منہ پھیر کر اور اب بھاگے نہیں، اس کو چھوڑ کر نہیں گئے۔ احد کے میدان میں حنین کے میدان میں جب ہر طرف کھلبلی مچ گئی لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جگہ پر قائم دائم رہے۔ آپ کا اللہ تعالیٰ پر اعتماد تھا، اشکان تھا، اس یقین کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی پھر آپ کی مدد فرمائی اور نصرت الہی اور آقا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اجدی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی۔ اللہ تبارک قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ یعصمک من الناس، وقال اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ فرمایا، وقال حسبک اللہ، وقال اسی طرح فرمایا کہ آپ کو اللہ ہی کافی ہے اور آپ کا اللہ ہی کافی اور اللہ ہی آپ کا جو ہے وہ مددگار ہے۔ وقال لا تنصرونا وقال لا تنصرونا فلقہ نصرہ اللہ، آپ کے اللہ تعالیٰ کی مدد ہی کافی ہے۔ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ صحابت میں بھی اعلیٰ تھی، اگر صحابت کی انتہا دیکھنی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ تھی جو سب سے زیادہ سخی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شرف یہ مقام دیا تھا۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ایسی تھی کہ کوئی لالچ کوئی حریص کوئی آپ کے ذہن میں کوئی دل میں کوئی ایسی بات کبھی بھی نہیں آیا کرتی تھی، اور کفارین مکہ نے آپ کو کئی طرح کی حکومتیں مال و دولت منال آپ کے بارگاہ میں پیش کیے لیکن آپ نے سب کو جھٹلا دیا، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ نے توحید جو تھی ساری امت آپ نے بیان فرمائی۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بھی مقام یہ رتبہ یہ اوج یہ بلندی حاصل تھی کہ فصاحت و بلاغت میں
کوئی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فصاحت و بلاغت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حضور کی ذات مبارکہ کو حاصل تھا۔ تو میں آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ اسی طرح ہر جمعہ مبارک کو یہی باتیں ہوتی ہیں، حضور کی ذکر مصطفیٰ کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اسی طرح آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری باتیں سنانے اور آپ سب کو سننے اور اسی کو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس گفتگو کو، اس باتوں کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے اور ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے اور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمارا ایمان اور زیادہ پختہ رکھے اور ہمیں جو ہے ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت پر اپنا تن من دن سب کچھ قربان کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔